الحمد لله الرحمن الرحيم أرسل رسوله الكريم الذي أرشدنا إلى الوقاية إلى طرق الوقاية من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل انما انا بشر مثلکم. ہر مسلمان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑا اختلاف عقیدے کا ہے. یہ جو لوگ ہمیں سکھاتے ہیں نا کہ فلاں جگہ پر تیل کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے، فلاں جگہ پر فلاں وجہ سے جنگ ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں ہوائی بے اساس اور بے بنیاد ہیں. انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اختلاف وہ عقیدے کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے پچھلے ماہ سیام ماہ رمضان میں عقیدہ توحید کا موضوع شروع کیا، اور اس دفعہ عقیدہ رسالت پر ہم بات کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ ہستیاں جنہیں رب کائنات نے بطور نبی، بطور رسول، بطور پیغمبر مبعوث فرمایا، وہ تھے کون؟ کیا وہ اللہ کے جز تھے جس طرح کے آپ سنتے رہتے ہیں وہی جو تھا عرش پر مستوی خدا بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر؟ اور یہ بات بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ تم رب رب کرتے ہو، رب تو مدینے کی گلیوں میں گھوم کر چلا گیا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام انبیاء اور رسول انسان تھے. دلائل بہت سارے ہیں، میں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب کی 72ویں آیت مبارکہ ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. یہ جو شریعت، نبوت، رسالت کی ذمہ داری ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے سب سے پہلے آسمانوں پر پیش کیا، اٹھا سکتے ہو، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، اٹھا سکتے ہو. سب نے انکار کر دیا، یا اللہ یہ ہمارے بس کی بات ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اسے اٹھایا کس نے؟ بولے بولے. تو یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ نبوت اور رسالت کی ذمہ داری اٹھانے والے سارے کے سارے کیا تھے؟ انسان تھے. پھر آگے دیکھیں، قرآن کہتا ہے سورۃ الفرقان 7ویں آیت مبارکہ، کفار کی بات نقل کی اللہ تعالیٰ نے، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. اس رسول کو کیا ہے؟ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے. کھانا کھانا، بازاروں میں چلنا پھرنا، یہ رب کائنات کا کام نہیں. یہ کس کا کام ہے؟ انسان کا ہے. پھر سورۃ الحجر کی 29ویں آیت مبارکہ ہے، رب کائنات فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے میرے فرشتوں،
جب میں اس انسان کو بنا لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم نے اس کے سامنے سجدے میں گر جانا ہے. اور یہ انسان کی عظمت ہے. پھر ایک تو ہے نا کسی ایک رسول کی بات ہے. سورہ ابراہیم 11ویں آیت مبارکہ اللہ فرماتے ہیں قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. رسولوں نے اپنی اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا ہم تو صرف تمہارے جیسے انسان ہیں. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. یہ اس ذات کا کام ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کرتے اور اس کو نبوت اور رسالت عطا فرما دے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی انسان ہوتا ہے، رسول انسان ہوتا ہے، لیکن نبی اور عام انسان میں فرق بنیادی طور پر یہی ہے کہ نبی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی وحی سے سرفراز ہوتا ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہوتا. حدیث مبارکہ سن لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس جبریل امین تشریف لائے. نبی علیہ السلام چھوٹے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو نبی علیہ السلام کو جبریل امین نے پکڑا، لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، اس میں سے ایک چھوٹا سا ایک دانہ تھا وہ نکال دیا. فرمایا ھذا حق الشیطان منک، یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ ہے جس کو میں نے نکال دیا ہے. ثم غسلہ فی طست من ذهب بماء زمزم. پھر اس دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ ایک سونے کی پلیٹ میں دھویا، پھر اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا. تو نبی علیہ السلام کو جب یہ کچھ ہوتا ہوا بچوں نے دیکھا تو بھاگے ان کی والدہ کے پاس اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتل کر دیا گیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل درست تھے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے سینے پر اس آپریشن کے داغوں کے نشانات موجود تھے. یہ تمام کے تمام دلائل کیا ثابت کرتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. اور یہ جو روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں 349 ہے، صحیح مسلم میں 261 ہے، 62 اور 63 ہے. پھر اللہ نے قرآن میں ہی سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل میں ایک اور بڑی دلچسپ بات بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. لوگوں کو ایمان لانے سے کس نے روک دیا سوائے اس کے کہ وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمان اس راستے پر چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول انسان نہیں ہو سکتا. وہ کہتے تھے رسول انسان مانیں گے لیکن رسول نہیں مانیں گے. آج کا مسلمان کہتا ہے
کہ رسول مانتا ہوں لیکن انسان نہیں مانتا. اللہ نے چاہا اس موضوع کو لے کر مزید کل آگے بڑھوں گا. طبیعت مزید بولنے کی اجازت نہیں دے رہی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.